میں نے پاپا کے کوٹ کی جیب میں اٹکا پین نکالا اور قریب پڑے ایک کاغذ پر اپنی زندگی کی پہلی تحریک کا عنوان لکھ ڈالا، جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ نظم تھی، نثر تھی، یا پھر صرف چند بھٹکے ہوئے خیالات، لیکن میں لکھتا چلا گیا۔ سنو، تمہاری وفا پہ مجھ کو یوں تو پورا یقین ہے، پر زمانے کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ سو گر کبھی ایسا ہو جائے اور تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے تو ان راہوں سے نفرت نہ کرنا جن پر کبھی ہم ایک ساتھ چلے تھے، کہ کسی کے قدموں کی بے ثباتی سے بھلا ان بل کھاتی راہوں کا کیا راستہ۔ ان نظاروں سے نفرت مت کرنا جو ہم نے کبھی ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ کسی کے وجود کی بدحیت ویرانی سے بھلا ان خوبصورت نظاروں کا کیا واسطہ۔ ان باتوں سے نفرت مت کرنا جو کبھی ہم نے تنہائی میں کی تھی، کہ کسی کی بے توازن شخصیت کی کڑواہٹ بھلا ان میٹھی باتوں کا کیا سابقہ۔ ان خوابوں سے نفرت مت کرنا جو ہم نے کبھی ایک ساتھ مل کر دیکھے تھے، کہ کسی پیکر بد نصیب کے گھناؤنے پن سے بھلا ان روشن تعبیروں کا کیا رابطہ۔ بس مجھ ہی سے نفرت کرنا کہ میری روح کی سیاہی سے ہی چار سو یہ اندھیرا ہے، میری بدصورتی کی وجہ سے ہی دنیا کا ہر رنگ پھیکا ہے، ہر راہ بے راہ ہے، ہر نظارہ مکروہ ہے، ہر خواب سراب ہے۔ بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ صرف میں اور بس میں ہی تھا تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ ساحر۔ میں نے کاغذ لفافے میں ڈال کر اور اس پر زہرا کا پتہ لکھ کر پاپا کی جانب بڑھا دیا۔ اس پر زہرا کا پتہ لکھا ہوا ہے، ایک اور احسان کر دیں مجھ پر، گھر واپسی پر یہ لفافہ اس کے گھر دیتے جائیے گا۔ آج اس فسانے کا اختتام بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ ماما پاپا کے چہرے سفید پڑ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے دنوں اور رات کا حساب رکھنا چھوڑ دیا۔ موسم میرے لیے بے معنی ہو گئے اور میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا گیا۔ جہاں ٹھہر جاتا گھنٹوں کھڑا رہتا، اور جہاں بیٹھ جاتا وہاں تب تک خاک سے جڑا رہتا جب تک کوئی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا نہ لے جاتا۔ مجھے آئینہ دیکھے نہ جانے کتنا زمانہ بیت چکا تھا، لوگ مجھے مجذوب کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ یہ عشق بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ کیا صرف ہوش و حواس چھن جانے ہی سے کوئی مجذوب بن جاتا ہے؟ یا پھر شاید سبھی مجذوب کسی نہ کسی ناکام عشق کی بھٹی سے تپ کر نکلتے ہوں گے۔ درگاہ پر مولوی خضر ہی میرے ساتھ باقی رہ گئے۔ سب اپنی اپنی تعیناتی کی منزل کی جانب پلٹ چکے تھے، لیکن سلطان بابا جاتے جاتے جان نشینی کا جو توق میرے گلے میں ڈال گئے تھے وہ اب بھی میرے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا، ورنہ شاید میں کب کا کسی ویرانے کی جانب کوچ کر چکا ہوتا۔ کیونکہ اب میرا ان انسانوں کی محفل میں گزارا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں جتنا لوگوں سے دامن بچانے کی کوشش کرتا اتنا ہی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑتا۔ شاید ان مزاروں پر پہلو تہی انسان کو مزید معتبر بنا دیتی ہے۔ اس رات پاپا میرا خط لے کر زہرا کے در تک پہنچے تو بہت دیر انتظار کے بعد اندر سے کوئی نوکر برآمد ہوا۔ پاپا نے اسے زہرا کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر پر موجود ہے۔ پاپا نے اسے میرا رکا دے کر
زہرا تک پہنچانے کی درخواست کی اور خود پلٹ کر گاڑی میں واپسی کے لیے جا بیٹھے۔ جب ان کی گاڑی زہرا کی حویلی کو مڑنے والی سڑک کے موڑ تک پہنچی تو انہوں نے حویلی کے اندر پورش میں سے تیزی سے کسی کو حویلی کے پھاٹک کی جانب آتے دیکھا تھا، لیکن میری التجا کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے زہرا کے گھرانے کے کسی بھی فرد سے براہ راست رابطہ کرنے سے اجتناب برتا، حالانکہ انہیں فاصلہ ہونے کے باوجود یہ گمان ہوا تھا کہ باہر لپک کر آنے والی زہرا ہی تھی۔ یہ وہی رات تھی جب میرے ماں باپ کی زبانی آخری بار سماعتوں میں زہرا کے نام کا امرت انڈیلا گیا تھا۔ اس کے بعد صرف کڑواہٹ ہی میرا نصیب تھی۔ میں اپنے خوابوں میں سلطان بابا کا انتظار کرتا، مختلف محفلوں اور ویرانوں میں بھٹکتا رہتا، لیکن وہ مجھے نہ ملتے۔ ہاں، البتہ ان کے پیغام کبھی کبھار مجھ تک کسی وسیلے سے پہنچ جایا کرتے۔ کئی بار ان کے ہاتھ کے لکھے پرانے اوراق مجھے حجرے میں یادگار کے کسی اور کونے میں پڑے مل جاتے۔ وہ بظاہر تو ان کی موت سے پہلے کی یادداشتیں تھیں، مگر دوسری یا تیسری مرتبہ پڑھنے پر مجھے اپنے حال سے مطابق کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور مل جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ کچھ کاغذ پرانی تاریخوں کے باوجود تازہ لکھے ہوئے ہوتے۔ اس روز بھی مجھے درگاہ کے حجرے کی پرانی انگیٹھی کے پیچھے سے صفائی کے دوران ایک ایسا ہی رکا دھول اور کالک میں اٹا ملا۔ میں نے اسے جھاڑ کر صاف کیا اور اس کی شکستہ تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب جب جو ہونا ہے، تب تب سو تحریر کچھ مٹی ہوئی تھی اور کچھ کالک کی سیاہی سے سیاہ ہو چکی تھی۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے بہت دفعہ سلطان بابا کو مختلف رکا نما کاغذوں پر لکھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ کاغذ یوں ایک ایک کر کے بعد میں مجھے ہی ملتے جائیں گے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، ورنہ میں اسی وقت یہ تمام پرچیاں سینت کر سنبھال رکھتا۔ میں تو آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ ان پرچیوں پر مختلف احکامات لکھ کر بانٹ دیتے ہوں گے۔ میں نے کاغذ کی گرد کو پھر سے پھونک مار کر جھاڑا اور جو حصہ پڑھے جانے کے قابل تھا اس کا ربط جوڑنے کی کوشش کی۔ عصر کا وقت اہم ہے کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے، دھیان رہے، سائل نہ چوکے، بس اتنا ہی سمجھ آیا کہ عصر کے وقت کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر ہونے والا تھا، اور یہ کس سائل کا ذکر ہو رہا تھا؟ ہمیشہ کی طرح میں اپنے ذہن میں بہت سے سوالات لیے خود ہی سے الجھتا درگاہ کے صحن میں آ بیٹھا۔ مولوی خضر چند سائلوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں کبھی لوگوں سے اکتائے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رزق کی طرح اپنے نصیب کے بندے بھی اوپر سے لکھوا کر لاتے ہیں، سو جسے قدرت نے ہم تک پہنچا دیا وہ ضرور کچھ مقصد لے کر ہی آیا ہوگا۔ مگر میں سوچتا تھا کہ میرے نصیب میں تو بس میرا قاتل ہی لکھا تھا، شاید قدرت نے اسے میری فنا کے لیے ہی اس درگاہ پر بھیجا تھا۔ عصر کی نماز ختم ہوئی، ابھی مولوی خضر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ دو افراد جلدی سے دعا مانگے بنا ہی اٹھ کر چل دیے، اور ٹھیک اسی لمحے دو اشخاص درگاہ کے مسجد والے صحن میں داخل ہوئے اور مولوی خضر کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھ کر جلدی سے صف کے آخر میں بیٹھ گئے، اور پھر سب نمازیوں کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کر لی۔ دعا کے خاتمے کے بعد اٹھ کر اپنی عصر کی نماز ادا کرنے لگے۔ باقی نمازیوں کے جانے کے بعد مولوی خضر نے مجھ سے پوچھا، کیوں میاں، دیکھا تم نے محنت کس کے حصے میں آئی اور انعام کسے ملا؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، شاید ہمیں عبادت کا حکم بھی کہیں اسی دعا مانگنے کی فضیلت عطا کرنے کی نیت سے دیا گیا ہوگا۔ وہ جو دو اشخاص نماز پڑھ کر بنا دعا مانگے اٹھ کر چلے گئے، انہوں نے اپنے حصے کی مشقت تو کر لی، پر انعام لیے بنا ہی چل دیا، اور وہ دو جو اپنی جماعت تو قضا کر بیٹھے تھے لیکن عین وقت پر پہنچ کر دعا میں شامل ہو گئے۔
انہوں نے محنت تو نہیں کی، لیکن قدرت نے انعام ان کے حصے میں لکھ رکھا تھا، سو انہیں دعا میں اپنا حصہ مانگنے کا موقع مل گیا۔ اور کون جانے کہ یہی وہ خاص وقت دعا ہو جس میں دعائیں ساتویں عرش پر سنی جاتی ہیں۔ مولوی خضر ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، ساری عمر سجدے میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ جب وہ سجدہ ہی قضا ہو جائے جس میں رب سے اسے مانگنا تھا، میں بھی شاید وہ سجدہ قضا کر چکا تھا، اور پھر میری قضاؤں کی تو گنتی بھی ابھی محال تھے۔ میں تو اپنی ساری دنیا قضا کر چکا تھا، اور اب دین بھی مجھ سے دھیرے دھیرے قضا ہو رہا تھا۔ تحصیل ماہی کے مجذوب کی پیشگوئی پوری ہو رہی تھی، لیکن خود میرے ہاتھ میں بھلا میرا کوئی فیصلہ کب تھا؟ عصر کے بعد مولوی خضر حجرے میں کچھ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور میں پھر سے اپنی وجودگی کی گرہیں کھولنے کی ناکام کوشش کرنے درگاہ کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کسی اونچے گھرانے کی ایک عورت اپنے ڈرائیور اور 2 خادماؤں سمیت درگاہ کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اس نے درگاہ میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، اور پھر تیزی سے میری جانب بڑھے۔ سنو لڑکے، یہاں کے بزرگ بابا کہاں ہیں؟ شاید وہ مولوی خضر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ آرام کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کے؟ وہ کچھ ہچکچائے۔ تم؟ میرا مطلب ہے تم تو… اچھا ٹھیک ہے، تم یہ نظر اور نیاز درگاہ پر چڑھا دو اور اپنے بزرگ سے درخواست کرو کہ وہ چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ نیچے سیڑھیوں تک چلے آئیں۔ دراصل میں اپنے بیٹے کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتی ہوں، وہ یہاں تک نہیں آ سکتا۔ مجھے لگا کہ بڑے گھر کی کوئی مجبور ماں اپنے لاڈلے کے لیے دعا کروانے آئی ہے، جو ماں کی خواہش کے باوجود اپنے قدموں کو زحمت دیکھ کر درگاہ کی سیڑھیاں نہیں چڑھنا چاہتا۔ کبھی میں خود بھی ایسا ہی تو تھا، مما مجھے پکارتی رہ جاتی، لیکن اگر میرا کہیں جانے کا موڈ نہ ہوتا میں کان لپیٹے پڑا رہتا۔ میں مولوی خضر کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خاتون کسی بزرگ ہی کی تلاش میں یہاں تک آئی تھی۔ کچھ دیر میں مولوی خضر بھی باہر نکل آئے۔ خاتون نے اپنا مدعا پھر سے بیان کیا۔ مولوی خضر نے میری جانب دیکھا اور ان کو بتایا، یہ عبداللہ میاں ہیں، یہی اب درگاہ کے متولی ہیں۔ بہرحال آپ کہتی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ نیچے چلتا ہوں۔ عورت کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ تو یہ عبداللہ ہے؟ میں درگاہ کی سیڑھیوں کے پاس آ کر ٹھہر گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سائل کی خواہش کے مطابق مولوی خضر ہی اس لڑکے کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ان کے اعتماد اور یقین کا معاملہ تھا، اور دعا بنا کامل یقین کے کب اپنا اثر دکھاتی ہے۔ لیکن مولوی خضر جب چند سیڑھیاں نیچے اتر چکے اور انہوں نے مجھے ہم قدم نہیں پایا تو وہ بھی چھٹک کر رک گئے۔ عبداللہ میاں، آپ نہیں آئیں گے میرے ساتھ ان کے صاحبزادے کو دعا دینے؟ مجبوراً مجھے بھی قدم بڑھانا پڑا۔ نیچے نئے سال کی ماڈل کی ایک چمکتی دمکتی کار کھڑی تھی، اور ایک نوجوان لڑکا کانوں میں ہیڈ فون لگائے کسی نغمے کی دھن پر اپنی انگلیوں کی تال ملانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس وقت گاڑی کے اسٹیئرنگ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک مسکراتی نگاہ پہلے اپنی ماں اور پھر ہم دونوں پر ڈالی، لیکن وہ گاڑی ہی میں بیٹھا رہا۔ خاتون نے ہمارا تعارف کروایا، شہزاد بیٹا، یہ بزرگ تمہیں دعا دینے آئے ہیں، اور یہ نوجوان اس درگاہ کا متولی ہے۔ شہزاد مسکرایا، واہ کیا بات ہے! کیا آج کل درگاہوں پر بھی نئے لڑکے CSS یا اس قسم کا کوئی دوسرا مقابلے کا امتحان پاس کر کے آنے لگے ہیں؟ I mean, he is quite young for any such place, Mom. ماں نے بیٹے کو گھور کر تنبیہ کی۔ مولوی خضر نے بنا کچھ کہے وہیں کار کے قریب کھڑے کھڑے شہزاد کے لیے دعا کی، اور ہم دونوں نے آمین کہہ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ شہزاد اب بھی اپنی جگہ کار میں جمع بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو ماں نے ممنونیت سے ہمیں دعا دے
میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ جو ماں ہمیں دعا دے رہی تھیں وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے اتنی دور چلی آئی تھی۔ ان ماؤں کو اولاد کے معاملے میں اپنی دعاؤں پر ایک ذرا سا اعتماد بھی کیوں نہیں ہوتا؟ کسی ماں کی دعا سے بڑھ کر کسی بھی درگاہ کے مجاور، متولی یا بزرگ کی دعا بھلا کیا ہوگی؟ ہمارے مڑتے وقت لڑکے نے اپنی ماں سے انگریزی میں کہا، آپ نے خواہ خواہ اتنی دور آ کر اپنا اور میرا وقت ضائع کیا۔ اس بوڑھے اور اس لڑکے کو تو خود دعا کی ضرورت ہے، ورنہ یہ دونوں یہاں اس ویرانے میں نہ پڑے ہوتے۔ میں سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن خلاف معمول اور خلاف توقع نہ جانے مولوی خضر کیوں رک گئے، اور انہوں نے شدھ انگریزی میں شہزاد کو جواب دیا، دعا کی ضرورت کسے نہیں ہوتی۔ کوئی دعا کی محبت میں یہاں وہاں بھٹکتا ہے، اور کسی کو محبت کی دعا کے لیے ان ویرانوں تک آنا پڑتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، میری دعا ہے کہ وہ تمہاری بھی سنے۔ ہم شہزاد اور اس کی ماں کو ہکا بکا چھوڑ کر اوپر درگاہ میں چلے آئے۔ جانے کیوں مولوی خضر مجھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آئے، لیکن میں نے حسب عادت انہیں کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ مغرب کے بعد میرے اندر وہی ایک عجیب سی بے چینی سرایت کرنے لگی، جو اب شاید میری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ لیکن آج بہت دنوں کے بعد زہرا کی یاد کا وہ مستقل کانٹا سر شام ہی ٹیس دینے لگا تھا، جسے میں عموماً ساری دنیا کے سو جانے کے بعد رات کی تنہائی میں اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کے لیے نشتر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ بے اختیار رونا آ گیا اور نہ جانے کب حجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں بھی میں روتا ہی رہا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ گھٹنوں سے سر جوڑے دنیا میں آنے کا انتظار کرتا ہے۔ کہتے ہیں جسم کا یہی آسن انسان کو فطرت سے سب سے زیادہ قریب رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ساری عمر نیند میں گھٹنے سینے کی جانب موڑے رکھتے ہیں۔ میں بھی اس وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رو رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے سر کے اوپر کسی کے ہاتھ کا مانوس شفقت بھرا لمس محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھایا، وہ سلطان بابا تھے۔ ہاں، وہی تو تھے، لیکن میں تو ان سے روٹھا ہوا تھا، اس لیے اسلام کر کے چپ چاپ اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کر کے روٹھا سا بیٹھا رہا۔ ان کے ہونٹوں پر وہی دھیمی سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ یہ کیا ساحر میاں، اپنے سلطان بابا سے بات بھی نہیں کرو گے کیا؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ یہود سے اتنی بڑی جنگ جیتنے والا بھی کبھی روتا ہے کیا؟ میں نے ان کی جانب شکایت بھری نظر ڈالی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بنا میری ہر جیت ہار ہے، اور جانے آپ نے مجھ سے اتنی توقعات کیوں وابستہ کر رکھی ہیں؟ اتنا مضبوط نہیں ہوں میں، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہوں۔ مت ڈالیں اتنے بڑے امتحان میں مجھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر پلٹ جاؤ گے؟ واپسی کا راستہ اس ڈگر سے کہیں زیادہ طویل ہے، جو سیدھی تمہاری منزل مقصود تک جاتی ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ محبت کے سفینے عموماً اپنے ساحلوں کے قریب ہی غرق ہوتے ہیں۔ میری ناؤ تو زہرا کے جاتے ہی ڈوب چکی تھی، اور میں لہروں سے لڑنے کی ہر کوشش بھی ترک کر چکا تھا۔ اب تو بس سمندر کی تہہ میں جا لیٹنا باقی تھا۔ وہاں کی ریت، سپیاں اور گھونگے ساحر کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان بابا نے میرا ہاتھ میرے ہی دل پر رکھ دیا۔ جو لوگ یہاں سے سوچتے اور فیصلہ کرتے ہیں، انہیں زیادہ مخمصے نہیں ستاتے۔ اور ہاں، یاد رہے کہ ہمارے راستے پہلے سے مقرر ہیں، ہمیں بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل تمہارے قدم بھی تمہارے مقررہ راستے پر اٹھے جائیں گے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سلطان بابا کے ہاتھ سے کوئی قوت آمیز حرارت میرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی جسم میں منتقل ہو گئی۔
میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ میں وہیں درگاہ کے منڈیر کے پاس گھٹنے جوڑے بیٹھا ہوا تھا اور میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لکیریں اب بھی میرے گالوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میرا دایاں ہاتھ ٹھیک اسی جگہ میرے دل پر اب بھی اسی طرح جما ہوا تھا جیسے سلطان بابا اسے رکھ کر گئے تھے۔ رات ابھی نصف سے زیادہ باقی تھے اور اسے کہیں زیادہ باقی میرے اندر کی گرہیں تھیں۔ رات تو شاید کچھ دیر بعد بیت ہی جانی تھی، لیکن یہ گرہیں کھلنے کے لیے نہ جانے کتنی صدیاں درکار تھیں۔ صبح ہی تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کیے حجرے میں پڑا رہوں، کیونکہ مجھے سورج کی کرنیں برچھیوں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ شاید 10:30 کے قریب کا وقت تھا جب مجھے صحن سے مولوی خضر کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی کیونکہ فجر کی نماز کے بعد خود انہوں نے ہی مجھے حجرے میں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہ میری سوجی ہوئی آنکھوں سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ ان کی دوسری آواز کے ساتھ ہی میں حجرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں وہی گزشتہ روز والی خاتون شدید پریشان سا چہرہ لیے کھڑی نظر آئیں۔ مولوی خضر میری جانب بڑھے۔ عبداللہ میاں، یہ بی بی اپنی ایک پریشانی لے کر آئی ہیں۔ کل تم نے ان کے بیٹے کے لیے میرے ساتھ دعا کی تھی نا؟ آج پھر اس لڑکے کی طبیعت بہت خراب ہے، اتنی زیادہ کہ وہ چل کر یہاں تک بھی نہیں آ سکتا۔ یہ بی بی اس لیے پریشان ہے کہ کل ان کے بیٹے نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تھا، تو کہیں یہ اسی کی سزا تو نہیں ملی اسے۔ میں کافی دیر سے انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فقیروں کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی نذرانہ نہیں ہوتا۔ بد دعا نام کا کوئی بھی سکہ ہمارے کشکول میں کہاں، لیکن انہیں اطمینان نہیں ہو رہا۔ تم ایسا کرو کہ ذرا دیر کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر ہوا، یہ پڑا ہوا پانی اس نوجوان کو پلا دینا، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ مولوی خضر نے پانی کی بوتل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ کوئی بات تو خلاف معمول ضرور تھے، ورنہ مولوی خضر مجھے اس بخار نما کیفیت میں کبھی اس عورت کے ساتھ جانے کا نہ کہتے، حالانکہ نہ جانے کیوں میں اندر سے وہاں جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ شہزاد کا متوقع برتاؤ بھی میرے پیش نظر تھا، لیکن میں صرف تعمیل کرنا جانتا تھا، لہٰذا پانی کی بوتل اٹھائے چپ چاپ نیچے کھڑی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شہر کے مضافات کے آس پاس ہی ایک بہت بڑی سی محل نما کوٹھی میں گاڑی داخل ہوئی تو مکینوں کی نفاست کا اندازہ بڑے باغیچے کی نہایت عمدگی سے تراشی باہر سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ پورچ میں کچھ اور گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ ہم مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک نفیس سی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ سامنے بستر پر شہزاد جسم پر ایک بڑا سا لحاف ڈالے پڑا بخار میں تپ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ "یو اینگری مین، مجھے امید نہیں تھی کہ تم امی کے ساتھ آؤ گے۔ کل جب میں نے تم لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کی حماقت کی تھی، مجھے اسی وقت تمہارے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بھی میری بات سمجھ گئے ہو، لیکن میری توقع کے برعکس جواب تمہارے بزرگ کی طرف سے آیا۔ ہو سکے تو میری معذرت قبول کر لو۔ دراصل اس بیماری نے مجھے بے حد چڑچڑا بنا دیا ہے۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ بھول جاؤ سب کچھ، یہ پانی پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ شہزاد نے بے دلی سے پانی کا گھونٹ بھرا۔ تمہیں سچ بتاؤں، مجھے ان باتوں پر بالکل یقین نہیں۔ میں بس ممی کی وجہ سے۔ شہزاد کی ماں نے گھور کر اپنے بیٹے کو تنبیہ کی۔ شہزاد باد دل ناخواستہ پانی پی گیا۔ ماں مجھ سے بولی، بیٹا تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، یہ تو سدا کا پگلا ہے، تم اپنا عمل پورا کرو۔ میں تمہارے لیے چائے کا کہہ کر ابھی آئی۔ میں نے جلدی سے انہیں روکا، نہیں، چائے کی ضرورت نہیں، اور مجھے کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرنا، بس مولوی خضر کی ہدایت کے مطابق چند دعائیں پڑھنی ہیں۔ آپ کسی تکلیف میں نہ پڑیں، مجھے جلد واپس لوٹنا ہے۔
لیکن مائیں بھلا کب کسی کی سنتی ہیں؟ سو وہ بھی میری سنے بغیر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شہزاد اپنی تمام تر زندہ دلی کے باوجود خاصا تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تمام بات چیت کے دوران لیٹا ہی رہا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دعا ختم ہونے کے بعد اس کا سوال ہونٹوں پر آ ہی گیا، کیا تمہیں اپنی دعا پر پورا یقین ہے؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ جب تک دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں تب تک میں بھی اتنا ہی بے یقین ہوتا ہوں جتنے اس وقت تم ہو، لیکن ہاتھ آسمان کی جانب اٹھنے کے بعد نہ جانے کہاں سے اتنا یقین میرے اندر بھر جاتا ہے کہ ہاتھ گرنے سے پہلے سارا جہان اپنی ان دو جڑی ہتھیلیوں کے پیالے میں پڑا نظر آتا ہے۔ کبھی موقع ملے تو تم بھی آزمانا، یقین خود بخود تمہارے اندر کی خالی درزیں بھر دے گا۔ ویسے تمہیں ہوا کیا ہے؟ کوئی خاص بیماری؟ شہزاد نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، کہتے ہیں جس کو عشق، خلل ہے دماغ کا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہی خلل دماغ کی چولیں ہلا گیا ہے۔ کچھ ایسا ہی سودا میرے من میں بھی سما گیا ہے۔ بولو، ہے کوئی دعا تمہارے پاس اس خلل کو رفع کرنے کے لیے؟ میں نے چونک کر شہزاد کو دیکھا تو گویا یہ مرض یہاں بھی اپنی جڑیں پھیلا چکا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں شہزاد کو منع کر دوں کہ اس راستے پر قدم نہ بڑھائے، جتنی جلدی ہو سکے واپس پلٹ آئے، ورنہ محبت کی ان بل کھاتی پگ ڈنڈیوں پر واپسی کے راستوں میں گھنے جنگل اگاتے ہیں۔ دکھ کی امر بیل عاشق کے قدم آگے بڑھتے ہی پیچھے یوں تیزی سے ان ٹیڑھے میرے راستوں سے لپٹتی ہے کہ پھر کوئی مڑنا بھی چاہے تو واپسی کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ درد اور غم کے افریت ان گھنے جنگلوں میں سر شام ہی عمل تاس کے پیڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور واپسی کے بھٹکتے معصوم مسافروں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ محبت کے راستے پر آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی فنا۔ محبت وہ خونی جزیرہ ہے جو اپنے باسیوں کے لیے پل بھر میں اس برفیلے گلیشیئر میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اپنے ساحل سے کٹ کر گہرے سمندر میں بہہ چکا ہے اور اب دھیرے دھیرے گھل کر خود بھی پانی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس جزیرے پر بسنے والوں کے لیے ایک ایک انچ کر کے پاؤں دھرنے کی جگہ ختم ہوتی جاتی ہے اور آخرکار سبھی ڈوب جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹے، چیختے، چلاتے، روتے، سسکیاں بھرتے، کسی برباد ہوتے ٹائٹینک کی طرح۔ میں جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ شہزاد کی ممی کے کھنکارنے کی آواز سن کر پھر سے حال میں پہنچ گیا۔ وہ جانے کب کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی خادمہ کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے اپنا سوال دہرایا، کن خیالوں میں کھو گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ عشق لا علاج ہوتا ہے۔ اس جرثومے کا علاج دنیا کی کوئی بھی سائنس آج تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ تم بھی اپنے روحانی علاج کی حدیں آزما دیکھو۔ شہزاد کی ماں نے اسے پھر ٹوکا، شہری، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ کیوں مہمان کو زج کر رہے ہو؟ یہ صرف تمہارے لیے اتنی دور سے یہاں تک آیا ہے۔ خادمہ نے چائے کی پیالی مجھے پیش کی، لیکن خلاف توقع شہزاد نے چائے پینے سے گریز کیا۔ میں نے جلدی میں 2-4 گھونٹ حلق سے نیچے انڈیلے اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزاد نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھایا، پھر کب ملاقات ہوگی پیر جی؟ میں جانتا تھا کہ پیر جی کی اس طرح صرف اس نے الوداعی لمحات کو خوشگوار بنانے کے لیے کھڑی تھے۔ جلد ہوگی، لیکن پہلے تمہارے اس خلل کی کوئی ترکیب تو ڈھونڈ نکالو۔ حالانکہ یہ تو وہ عارضہ ہے کہ جس کے طبیب بھی بعض اوقات جرثومے کے زہر کا شکار ہو کر مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت چھوت کی طرح اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ سو پہلے میں اس کا اینٹی وائرس ڈھونڈ لوں، پھر تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ شہزاد کی ممی حیرت سے ہم دونوں کے درمیان ہوتی اس گفتگو کو سن رہی تھیں۔
مسکرا کر بولی، اس کے لیے تمہیں کوئی اینٹی وائرس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، یہ پہلے ہی محبت کی جنگ جیت چکا ہے۔ جانے اس کے دل سے یہ بے معنی خدشات کیوں نہیں نکلتے؟ اگلے ماہ ہی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمارے آنگن میں بہار بن کر اترنے والی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا بیٹا سدا کا پاگل ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکالی اور دھیرے سے جیسے اپنے آپ سے بولا، ان کو دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق۔ ماں نے ہنس کر بیٹے سے تصویر لی اور فخر سے اپنے بیٹے کی پسند پر نظر ڈالی اور پھر مجھ سے بولی، بیٹا اپنے بزرگ سے کہیے گا کہ میرے بیٹے کی خوشیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ میں خود کسی دن اپنی ہونے والی بہو کو لے کر درگاہ آؤں گی۔ میں نے سلام کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور مڑتے مڑتے ہی میری چھچلتی سی نظریں ماں کے ہاتھوں میں پکڑی بہو کی تصویر پر پڑ گئیں۔ میرے ذہن میں قیامت کا دھماکہ ہوا اور زمین شک ہو گئی۔ میں چکرا کر زمین پر گر پڑا، لیکن گرتے گرتے بھی میری زخمی نگاہ شہزاد کی ماں کے ہاتھ میں پکڑی زہرا کی تصویر پر ہی جمی رہی۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھے جو کبھی میری تھی۔